اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ اشارات کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع بنگلہ دیش انتخابات کا سبق۔ تحریر حافظ نعیم الرحمن، امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن، مارچ 2026۔ 12 فروری 2026 کو بنگلہ دیش میں منعقدہ عام انتخابات میں جماعت اسلامی کی کامیابی ایک بڑا سنگ میل ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق بنگلہ دیش جماعت اسلامی نے ڈالے گئے ووٹوں میں سے 31.76% 2,42,00,000 ووٹ حاصل کیے۔ جماعت اسلامی کے یہ ووٹ ایک غیر معمولی پیش رفت کا ثبوت ہیں، خاص طور پر ان حالات میں جبکہ 15-16 سال مسلسل ان کے خلاف ظلم و جبر اور سفاکیت کی انتہا کر دی گئی۔ جماعت کی پوری مرکزی قیادت شہید کر دی گئی، ان کو پھانسیاں دے دی گئیں، پھر دوسری صف کی قیادت کو قید کر دیا گیا۔ جماعت سے وابستہ خواتین کو بھی ہزاروں کی تعداد میں گرفتار کیا گیا۔ اسلامی جمعیت طالبات کی کارکنان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ طلبہ کی تنظیم اسلامی چھاتر و شبر کو بری طرح ظلم، تشدد، قتل و غارت کا نشانہ بنایا گیا۔ ان پر تعلیمی اداروں کے دروازے بند اور داخلے منسوخ کیے گئے۔ ایک بڑی تعداد کو ڈگریوں سے محروم کیا گیا۔ صرف اسی پر بس نہیں کیا گیا بلکہ ان کے تعلیمی، رفاہی، طبی اور معاشی اداروں تک کو تباہ کر دیا گیا یا ان پر ناجائز قبضہ جمایا گیا۔ ساتھ ہی عام عوام خصوصاً نوجوان نسل کی ذہن سازی کے لیے ہر جبری اور ابلاغی ذریعہ استعمال کیا۔ نصاب میں ایسی چیزیں شامل کیں جو جماعت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈے پر مشتمل تھیں۔ ان کو یہ تک کہا گیا کہ یہ وہ غدار ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف لڑائی کی۔ یوں لفظ رضاکار کو ایک گالی بنا دیا گیا۔ یونیورسٹیوں میں ٹاپ پوزیشن پر جو پروفیسر تھے یا ایڈمنسٹریشن کے بیشتر افسران اور اکثر اہلکار عوامی لیگ کے تھے یا پھر جماعت اسلامی سے سخت نفرت کے جذبات پالنے کی شہرت رکھتے تھے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ صرف عوامی لیگ کے نہیں بلکہ اس کے ساتھ کئی صورتوں میں انڈین لابی کے نمائندے بھی تھے۔ ایسے استاد، شاعر، ادیب اور صحافی انہیں بڑے پیمانے پر غدار قرار دے رہے تھے۔ ظلم و جبر کی اس طویل کالی رات میں زندگی کا ثبوت دیتے ہوئے 1-1.5 سال میں یوں جماعت اسلامی کا قومی سطح پر ابھر کر آنا ایک کرشمہ قدرت کے سوا کچھ نہیں۔ اس فضا میں جماعت اسلامی نے نظریے کو اور اپنی وابستگی کو برقرار رکھا۔ پابندیوں اور زیادتیوں کے باوجود وہ عوام اور نوجوانوں کے ساتھ جڑے رہے۔ خواتین میں بڑے پیمانے پر دعوت، تنظیم اور تربیت کا کام پھیلایا۔ جب 5 اگست 2024 کو عوامی لیگ کا اقتدار ختم ہوا تو اس کے چند مہینوں میں ہی انہوں نے ایک بڑی زبردست اور ہمہ گیر انتخابی مہم کھڑی کر دی۔ یہ طاقت ہے ایک نظریاتی پارٹی کی، ایسی پارٹی جو کسی شخصیت کے بجائے نظریے پر، ڈسپلن پر اور تنظیم پر یقین رکھتی ہے۔ ہم ایسی کئی مثالیں پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھتے ہیں جس میں سیاست افراد کے گرد گھومتی ہے۔ بعض اوقات افراد مسائل سے دوچار ہوتے ہیں تو پارٹی ختم ہو جاتی ہے یا پھر سکڑ کر رہ جاتی ہے اور کئی گروپوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون قیادت کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا۔ لیکن بنگلہ دیش جماعت اسلامی وہ پارٹی ہے کہ جس کے امیر، نائب امیر، سیکرٹری جنرل اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل تک کو پھانسی کی سزا دی گئی اور جس کے سابق امیر کا جنازہ بھی جیل سے اٹھا۔ ان کے ٹاپ کے لوگوں کے ساتھ ناختم ہونے والا بے ایمانہ سلوک برتا گیا، مگر انہوں نے دوبارہ سے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کامیابی میں بہت اہم پہلو نوجوانوں کا کردار ہے۔ یہ منظر ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا ہے کہ کس طرح نئی نسل جنریشن زی نے دیوانہ وار جماعت اسلامی کا ساتھ دیا ہے۔ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جماعت اسلامی کو اپنا نام بدل لینا چاہیے۔ لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ انہیں تنظیم سے اسلام کا نام ہٹا دینا چاہیے۔ ہمیں ایسے ناصحین کے تجزیے بھی یاد ہیں جو کہتے تھے کہ تحریکوں کی ایک عمر ہوتی ہے اور 70-75 سال بعد تحریکیں ختم یا تحلیل ہو جاتی ہیں۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کو اب جو کامیابی ملی ہے یہ در حقیقت سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کے اس ویژن کی عملی صورت ہے جسے انہوں نے قرآن و سنت سے اخذ کیا ہے اور جو اصل اسلامی فکر ہے، اور یہ سب اسی فکر کی کامیابی ہے۔
بنگلہ دیش ہی نہیں بلکہ مشرق بعید ہو یا افریقہ، جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے اسی فکر پر مبنی تحریکیں عوام میں جڑیں گہری کر رہی ہیں اور کامیابی کی سمت بڑھ رہی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا مودودی کا ویژن اور فکر در حقیقت ہے کیا؟ سادہ لفظوں میں یہ اسلام کی دعوت ہے، اور اسلام کا بھی وہ تصور جو اصل اسلام ہے کہ جس میں فروعیات، ظاہر پرستی اور مقامی روایات کو اسلام قرار دینا شامل نہیں ہے۔ اس تصور میں مسلک پرستی، فرقہ پرستی جیسے معاملات سے کہیں بلند ہو کر اسلام کی بات کی جاتی ہے۔ آج کل بعض لوگ کج فکری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے پولیٹیکل اسلام کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مغربی نظریہ ساز من پسند اصطلاحات سازی کر کے اپنے مذموم مقاصد کی آبیاری کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اپنی اصل میں جہاں فرد اور معاشرے کی روحانی اور اخلاقی تعمیر کرتا ہے، وہیں پر سماجی اور اخلاقی میدان میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام معیشت کو بھی پیش کرتا ہے، اسلام عدالت کا نظام بھی سامنے رکھتا ہے۔ اسلام تو پورا ایک نظام حیات اور پوری تہذیب ہے۔ وہ ریاست کو، حکومت کو، خاندان کو اور سوسائٹی کو بھی مخاطب کرتا ہے اور اپنے آپ کو محض عبادات تک محدود نہیں رکھتا۔ اسلامی تحریکیں اصل میں وہی ہیں جو اسلام کی اس مکمل دعوت کو پیش کریں، مقامی مسائل اور معاملات سے لے کر بین الاقوامی حالات تک پر نظر رکھیں اور اپنے ممالک کے حالات کے مطابق حکمت عملی بنائیں۔ فرقوں، علاقوں، نسلوں، مسلکوں اور گروہوں کی تنگنائیوں سے باہر نکل کر بلندتر مقاصد کے لیے کام کریں۔ اسلامی تحریکیں آفاقی اور عالمی منظر میں سوچتی ہیں، جبکہ مقامی سطح پر عمل کی راہیں کشادہ کرتی ہیں۔ یہی کارنامہ بنگلہ دیش جماعت نے باحسن و خوبی سر انجام دیا۔ یہ وہ پیغام ہے جس کو مولانا مودودی نے سمجھانے اور پھیلانے کے ساتھ اجتماعیت قائم کی ہے اور ایک جماعت بھی منظم کی ہے۔ یہ شعور دینے کے ساتھ انہوں نے بار بار ذہن نشین کرایا ہے کہ آپ کے لیے حتمی رہنمائی کا ذریعہ صرف قرآن و سنت ہیں۔ استعماریت، آمریت، اباہیت، لادینیت، مادہ پرستی، نسل پرستی اور سرمایہ داری کے گلے سڑے نظام سے انسانیت بیزار ہے۔ اس منظرنامے میں انسانیت ایک نئے نظام کی پیاس واضح طور پر محسوس کرتی ہے، اور اس پیاس کو بجھانے کا واحد ذریعہ اسلام ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ سامراجی طاقتوں اور ان کے پٹھو حکمرانوں کی سازشوں سے پیدا شدہ فساد کے اس ماحول میں اسلام ایک طاقت، ایک نظریے، ایک تحریک اور ایک نظام کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ ان حالات میں جس طرح سے جماعت اسلامی نے بنگلہ دیش میں انتخابات کے بعد جمہوریت کے استحکام، عدل و انصاف کے قیام اور اصولی سیاست کے فروغ کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ قدم اسلامی نظام کے احیاء اور اسلامی تحریک کے فروغ کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے اس پیغام کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری محسوس کریں۔ اس کے لیے تن، من، دھن اور ذہن کی قوتوں کو کھپا دیں، خصوصاً اس دور میں جب پوری نسل ذرائع ابلاغ، خصوصاً سوشل میڈیا کے زیر اثر پروان چڑھ رہی ہے۔ اسلامی تحریکوں کی کوئی کامیابی خلا میں نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ فلسطین اور بنگلہ دیش میں تو نوجوان ان تحریکوں کو قبول کر لیں، اس کے لیے قربانیاں دیں، اپنی توانائیاں لگائیں، اور پاکستان میں ایسا نہ ہو۔ لہٰذا یہ ناگزیر ہے کہ تحریک اسلامی کا عوام، بالخصوص نوجوان نسل جنریشن زی سے رابطہ اور تعلق بڑھے، انہیں احساس شراکت ملے، خواتین تحریک سے اجنبیت محسوس نہ کریں اور وسیع تر تناظر میں انہیں ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت حاصل کریں، تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی جماعت اسلامی غیر معمولی نتائج حاصل کر سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے سب کو ایمانی قوت و بصیرت اور عملی جد و جہد سے وابستہ ہونا ہوگا۔ حي على الفلاح